اب کی تاریخ کے سب سے بڑے ٹیکس فری بجٹ کی منظوری۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے 5,440 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ تنخواہوں میں 25%، پینشن میں 15% اضافہ۔ پنجاب حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے ارکان اجلاس سے غائب، علامتی شرکت۔ صحافیوں نے ہتک عزت قانون پر پریس گیلری میں احتجاج کیا۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، وزیر خزانہ کا تنخواہوں پر عائد ٹیکس میں کمی سے انکار۔ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس شروع ہونے سے قبل صحافیوں نے تنخواہوں پر ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا۔ وزیر خزانہ نے اعتراض مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ ہوگا، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نان فائلر کی اختراع اور کیش ٹرانزیکشنز ختم کریں گے۔ پیٹرول لیوی میں بتدریج اضافہ ہوگا، خسارے والے وزارتوں کو بند کر دینا چاہیے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ ہمیں بھی عوام کی مشکلات کا احساس ہے۔ شہباز شریف 100 گنا ریلیف دینا چاہتے تھے لیکن نہیں دے سکے۔ ہائی کورٹ کو سائفر کیس میں اپیل سننے کا اختیار ہی نہیں، حکومت نے عمران خان کی سائفر کیس میں بریت سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں بریت کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپیلیں وزارت داخلہ کے ذریعے دائر کی گئی ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ہائی کورٹ کو سائفر کیس میں اپیل سننے کا اختیار ہی نہیں۔ یہ اصول طے شدہ ہے کہ جب پارلیمنٹ قانون میں کوئی بات نہ لکھے تو عدالتی فیصلے کے ذریعے اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کا عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ۔ وزیر خوراک خیبر پختونخوا ظاہر شاہ نے کہا کہ 14 جون کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جعلی کیسز کی بھرپور مذمت کی جائے گی۔ مظاہروں میں مقامی ایم پی ایز اور رہنما کارکنوں سے خطاب کریں گے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت کا پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کو ٹف ٹائم دینے کا پلان۔ وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان کو منانے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی سربراہ جے یو آئی کی جمہوری اور دینی خدمات کی تعریف۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے سیاسی مسائل کے باہمی تعاون سے حل کے لیے کمیٹی تشکیل کرنے کی تجویز بھی پیش کر دی۔ تحریک انصاف نے 24 مئی کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف جلد تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ عمران خان ایک اور مقدمے میں بری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے آزادی مارچ کے حوالے سے مقدمے میں عمران خان، شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کو بری کر دیا۔ عدالت نے بریت کے لیے دائر درخواستوں پر پہلے سے محفوظ فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت نکاح کیس کی اپیل کا فیصلہ 1 ماہ میں کرنے کا حکم۔ سیشن کورٹ کو سزا معطلی کی درخواست پر 10 دن میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی، جبکہ دوران سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں پہلے بھی 2 بار عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں جس سے مشکلات ہوں۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سینئر صحافی یوٹیوبر عمران ریاض خان امانت میں خیانت کے مقدمے سے ڈسچارج۔ پولیس نے ایک اور مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ لاہور کی ماڈل ٹاؤن کچہری نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پولیس نے عمران ریاض کو ایئرپورٹ پر کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں گرفتار کیا۔ وفاقی بجٹ پر مثبت رد عمل۔ سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 3,400 پوائنٹس سے زائد اضافہ۔ سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 76,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروباری روز کے اختتام پر KSE 100 انڈیکس 76,208 پر بند ہوا۔ فلوریڈا میں طوفان کے سبب پاکستان کا مشن ورلڈ کپ خطرے میں پڑ گیا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے شیڈول میچز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کل فلوریڈا میں امریکہ اور آئرلینڈ کا میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ میچ نہ ہو سکا تو پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا۔ گروپ میں بھارت سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکا۔ امریکہ، پاکستان، کینیڈا اور آئرلینڈ کی پوزیشنز تاحال فائنل نہیں۔